علی واسف کو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہیں. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا اگر حضور زندہ نہیں ہے اللہ درود کس پر نازل کرتا ہے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا حضور حاضر و ناظر ہیں؟ اقبال نے کہا ہاں ہیں. اس نے کہا کیا دلیل؟ فرمایا جھلیا حضور بھی کہتے ہو پوچھتے بھی ہو کہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی نا آپ اس طرح بیٹھتے تھے انہوں کہنا بکل مارنا تے بکل مارن والے نال بھی دھیان نال ٹرنا چاہیے تے بکل مار کے بیٹھتے سن. کوئی بندہ آ کے کہندا سی جی حدیث پاک دے بارے تواڈے کولوں کوئی سوال کرنا ہے. آپ فرماندے سن اوتھے ہو کے بیٹھ جاؤ. بکل مار کے 2 منٹ 4 منٹ تو بعد پسینہ آپ دا خشک ہوندا سی. اس کے بعد دستے سن بھائی اے حدیث اس طرح ہے. انہیں کیا بکل کیوں ماری نے؟ فرمایا حضور کو لو تینوں پوچھ کے دسی. میں مدرسے چ نہیں گیا میں رسول اللہ کو لو تینوں پوچھ کے دسی. سائیں صاحب دی ایسیاں گلاں نقشبندی سلسلے دے اندر پریشان ہو جاؤ گے تانوں دس جاواں. تے بکل مارن والےاں کولوں دلیلاں نہیں پوچھی دیاں دھیان نال رہیا کرو. اے اپنی عقل اپنے اپنے گھراں چ رکھ کے تے عشق لے کے آیا کرو. تے عشق لے کے آؤ گے تے پھر ابو اقبال کلندر لاہوری کہندا ہے کہ تم عشق لے کر آؤ. فرمایا کہ جس نے 6 گھنٹے تقریر کی اور حضور کا دور بھی پایا لیکن حضور کو مانا نہیں وہ ابو جہل ہے. اور عالم کتنا وڈا سی. ایتھے شاید کوئی ایک ہوئے اے پورے سٹیج دی میں گل نہیں کرتا سٹیج ایتھے شاید ایک بابا بیٹھا ہوئے جنوں پتہ ہوئے نال والا جڑا بیٹھا ہے دے پیو دا کی نام ہے دادے دا کی نام ہے پردادے دا کی نام ہے لکڑ دادے دا کی نام ہے او دے پیو دا نام کی. اینوں کہندے علم الانساب. تے ابو جہل علم الانساب دے اندر پورے عرب وچ سب سے زیادہ ماہر سی. انہوں ساری نسلاں سارے کھاتے تے سارے شجرے آندے سن. لیکن فرمایا ابو جہل کیوں؟ فرمایا سارا کچھ پڑھیا ہے میرے حبیب کا چہرہ نہیں پڑھ سکیا. چہرہ نہیں پڑھ سکیا. میں یہ ابو جہل ہے اور ایک کتاب نہیں پڑھی یسر نال قرآن تو لے کے تے بخاری تک تے نا علم الدین ہے. تے پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالی عنہ میاں والی جیل وچ ملن گے تے غازی صاحب نے کہا سورہ یوسف سناؤ کیونکہ قیدیاں واسطے ایک سیڑھ دا درجہ رکھ دی ہے. تے پیر سیال جدوں سورہ یوسف بھول جاندے سن تے اگوں علم الدین کہندا سی سونا ایتھوں انج پڑھو. انہوں نے کہا جی او تو کتھوں پڑھیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی پھٹی تے رکھ کے پڑھیا مینوں آمنہ دے لال نے سینے نال لا کے پڑھا چھڑیا ہے. اے عاشقاں دے وکھو وکھ رنگ ہوندے نے انہاں نوں چھیڑنا نہیں انہاں نوں منو. انہاں نوں منو انہاں دے سامنے سارے اے ہر حال دے اندر مزے لیندے. خواجہ صاحب تے گل ختم. خواجہ غلام فرید آپ حج تے تشریف لے گئے رستے ڈاکو پے گئے تے ڈاکو نے آپ پورے قافلے نوں بن کے کٹیا وی تے لٹیا وی تے 2 دن دا سفر سی سواریاں وی لے لیاں زیادہ راہ وی لے لیا کٹیا وی تے بنیا وی تے سارا کچھ کھو لیا. تے خواجہ صاحب کہنے لگے یار کٹ تے تسی لے آئے بن بھی لے آئے مال بھی لٹ لے آئے سواریاں بھی لے گئے ہو کرما لیو 2 دن دا سفر ہے کوئی شارٹ کٹ رستہ تے دس چھڈو اسی جلدی جلدی مدینے پہنچ جائیے. ایک ڈاکو نو ترس آ گیا. انہوں نے کہا جی آپ پہاڑی دے اتے چڑھو تھلے اترو. وہ چونکہ مقامی سی بھیتی سی انہوں نے کہا اتے چڑھو تھلے اترو کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے تے نال ہی سیدھا آگے جاؤ گے تے کھجوراں والے درخت نظر آن گے تے درخت نظر آن گے تے تانوں نبی دا مدینہ نظر آ جائے گا. میں لگتا ڈاکو سننی سی قسم با خدا گناہگار ہونا اور بات ہے ڈاکو سننی سی عقیدہ ہوتا ٹھیک سی. انہوں نے کہا جناب انج کرو انج کرو انج کرو انج کرو انج اتر جاؤ انج جاؤ انج جاؤ انج جاؤ تے نال ہی مدینہ. تے حضرت خواجہ صاحب نے دی گل مان لئی کیونکہ خواجہ صاحب ولی تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تے جھوٹا ہے پر ساڈے نال سچ بول رہے ہیں. آپ نے اپنے یاراں نوں کہا چلو ترے پہاڑی دے اوتے ترے تھلے آئے تھلو کے کھبے کھبے ہو کے سجے تے سیدھا سامنے ویکھیا مدینہ. تے کوئی اور کم نہیں کیتا سیدھا جا کے مواجہ شریف دے اندر ہاتھ بن کے کہنن تیرے بدوی. ڈاکو نے کیا ادب دیکھو خواجہ صاحب کا ادب دیکھو. حدود عرب دے اندر ڈکیتی کرن والےاں نوں لٹن کٹن مارن والےاں نوں ڈاکو نہیں کیا. عرض کرتے ہیں سونا تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے ہیں پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچیندے ہیں. تیرے بدوی مریندے ہیں لٹیندے ہیں کٹیندے
رسول اللہ، یا رسول اللہ جے انج دا کام ہے کہ کٹ کھائیے تے تواڈے کول بندہ پہنچ سکدا ہے تے سودا ہی بڑا سستا ہے تے نہ لمبے پینڈے پا ملا تے نہ علماں وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ حضور دے نال انج پیار کرو کہ تواڈی روح نکل رہی ہوئے اور آواز آ رہی ہوئے، وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے، اور اس فقیر کا عشق رسول کا جام پینے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو 19، 20، 21 نومبر کو حضرت داتا صاحب کے شہر میں اس کا عرس ہو رہا ہے جنہیں مرزائیاں دیا چیکا کڑا چھڑیا نے، ان کا عرس مقدس آ رہا ہے جنہوں نے وہیل چیئر پر بیٹھ کر بھی کہا، اور مہران بابا جی نے تقریباً 9 سے لے کر 20 تک 15 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں جب میں تھکاوٹ کے ساتھ گھر پہنچتا تھا ایک حدیث یاد آتی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں حضور تو اپنی امت کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے، فرماتے ہیں حدیث پڑھ کر تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی۔ اس کا عرس آ رہا ہے جس نے لاہور میں بیٹھ کر واشنگٹن دے اندر رہنے والوں کیا سی بچے لگ دے ہو، تسی بچے لگ دے ہو تو دا ترجمہ کروان دے سنے کی کہہ رہے ہیں، ایدہ کی مطلب ہے، یا سن کے سڑیاں لتاں کمبدیاں نے کی کہہ رہے ہیں بچے لگ دے ہو، دا مطلب کی ہے؟ اس کا عرس آ رہا ہے جس نے کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور آخری جملہ بات ختم، عرس تے میں جدوں تک زندہ ہوں بچے نے بھی آنا ہے، تے آخری جملہ ان کا عرس آ رہا ہے جنہوں نے خود یہ کہا کہ ناموس رسالت کی تحریک میں جڑا پیر زیادہ غیرت مند نظر آیا او دا نام خواجہ محمد حسن باروی جے، باروی جے۔ یا رسول اللہ ہن آخری جی نعرہ زندہ باد دا ختم نبوت دا انہاں دی کڑیاں جڑیاں نا مرزائیاں دیا اے اونجی مر جان گھر دے اندر تاجدار ختم نبوت، ہاں شہرو جڑا زیادہ جلدی بولے او خواجہ صاحب دا فیض انہوں زیادہ لبے، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، صدا بہار دیں اس باغ کدی بھی خزانہ آوے اومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا مصطفیٰ جان رحمت